بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ ان پر افسوس، یہ اللہ کے سوا پکارتے بھی ہیں تو دیویوں کو پکارتے ہیں، اور پکارتے بھی ہیں تو اسی شیطان کو پکارتے ہیں جو سرکش ہو چکا ہے، جس پر خدا نے لعنت کی اور جس نے کہہ رکھا ہے کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ لے کر رہوں گا، میں انہیں ضرور بہکاؤں گا، انہیں آرزوؤں میں الجھاؤں گا، انہیں سکھاؤں گا تو وہ چوپایوں کے کان پھاڑیں گے، اور انہیں سکھاؤں گا تو وہ خدا کی بنائی ہوئی ساخت کو بگاڑیں گے۔ انہیں بتاؤ کہ اللہ کو چھوڑ کر جس نے شیطان کو اپنا سرپرست بنا لیا، اس کے لیے کوئی سرپرستی نہیں ہے، سو وہ صریح نقصان میں پڑ گیا ہے۔ وہ ان سے وعدے کرتا اور انہیں امیدیں دلاتا ہے، مگر ان سے شیطان کے یہ وعدے سراسر فریب ہیں۔ لہٰذا یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اس سے بھاگنے کے لیے یہ کوئی راہ نہ پائیں گے۔ اس کے برخلاف جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، انہیں ہم عنقریب ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کون اپنی بات میں سچا ہو سکتا ہے۔ تم لوگوں پر واضح ہونا چاہیے کہ نجات نہ تمہاری آرزوؤں پر موقوف ہے اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر، ہرگز نہیں، بلکہ جو برائی کرے گا اس کا بدلہ پائے گا، اور اللہ کے مقابلے میں وہ اپنے لیے کوئی حامی اور مددگار نہ پا سکے گا۔ اور جو نیکی کا کوئی کام کرے گا، خواہ مرد ہو یا عورت، اور وہ ایمان بھی رکھتا ہے، تو ایسے ہی لوگ ہیں جو خدا کی جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کی ذرا بھی حق تلفی نہ ہوگی۔ ایمان والوں کے مقابلے میں یہ منافق مشرکوں کو ترجیح دیتے ہیں، اور نہیں سمجھتے کہ اس شخص سے بہتر کس کا دین ہو سکتا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور اچھے طریقے سے عمل کرنے والا ہو، اور ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرے جو بالکل یکسو تھا، اور ابراہیم کو اللہ نے اسی بنا پر اپنا دوست بنایا تھا۔ اللہ کے سوا کون اس کا حقدار ہے کہ اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا جائے؟ اس لیے کہ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، اور اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وہ تم سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، ان سے کہہ دو کہ اللہ تمہیں ان کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے، اور جن عورتوں کے حقوق تم ادا نہیں کرنا چاہتے مگر ان سے نکاح کرنا چاہتے ہو، ان کے یتیموں سے متعلق جو ہدایت اس کتاب میں تمہیں دی جا رہی ہیں ان کے بارے میں، اور دوسرے بے سہارا بچوں کے بارے میں بھی فتویٰ دیتا ہے کہ عورتوں کے حقوق ہر حال میں ادا کرو، اور یتیموں کے ساتھ ہر حال میں انصاف پر قائم رہو، اور یاد رکھو کہ اس کے علاوہ بھی جو بھلائی تم کرو گے اس کا صلہ لازماً پاؤ گے، اس لیے کہ وہ اللہ کے علم میں رہے گی۔ ہاں، اگر کسی عورت کو اپنے شوہر سے بیزاری یا بے پروائی کا اندیشہ ہو، ان پر گناہ نہیں کہ دونوں آپس میں کوئی سمجھوتا کر لیں، اس لیے کہ سمجھوتا بہتر ہے، اور یہ تو تم جانتے ہی ہو حرص لوگوں کی سرشت میں ہے، لیکن حسن سلوک سے پیش آؤ اور تقوی اختیار کرو تو صلہ پاؤ گے، اس لیے کہ جو کچھ تم کرو گے اللہ اسے جانتا ہے۔ بیویوں کے درمیان پورا انصاف تو اگر تم چاہو بھی تو نہیں کر سکتے، اس لیے اتنا کافی ہے کہ ایک کی طرف بالکل اس طرح نہ جھک جاؤ کہ دوسری ادھر میں لٹکتی رہ جائے۔ ہاں، اگر اپنے آپ کو درست کرتے رہو گے اور اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ اور اگر میاں بیوی دونوں الگ ہی ہو جائیں گے تو اللہ ان میں سے ہر ایک کو اپنی وسعت سے بے نیاز کر دے گا۔ اللہ بڑی وسعت رکھنے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ یہ خدا کے احکام ہیں، نہیں مانو گے تو اپنا ہی برا کرو گے،
اس لیے کہ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے۔ تم سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی انہیں بھی ہم نے یہی ہدایت کی تھی، اور تمہیں بھی یہی ہدایت کر رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اور یاد رکھو کہ نہیں مانو گے تو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑو گے، اس لیے کہ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، اور اللہ بے نیاز ہے، وہ ستودہ صفات ہے۔ ایک مرتبہ پھر سنو کہ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، اور بھروسے کے لیے اللہ کافی ہے۔ اس لیے وہی سزاوار ہے کہ زندگی کے معاملات اس کے حوالے کیے جائیں۔ تمہاری نافرمانی کی صورت میں وہ اگر چاہے تو لوگوں تم سب کو فنا کر دے اور دوسروں کو تمہاری جگہ لے آئے۔ اللہ اس چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اپنے مفادات کی خاطر تم اللہ کی شریعت سے فرار اختیار کرتے ہو۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو دنیا کا صلہ چاہتا ہے تو دنیا کا صلہ بھی اللہ کے پاس ہے، اور جو آخرت کا صلہ چاہتا ہے تو اللہ کے پاس دنیا کا صلہ بھی ہے اور آخرت کا صلہ بھی ہے، اور اللہ سمیع و بصیر ہے۔ ایمان والو، انصاف پر قائم رہو اللہ کے لیے اس کی گواہی دیتے ہوئے، گرچہ یہ گواہی خود تمہاری ذات، تمہارے ماں باپ اور تمہارے قرابت مندوں کے خلاف ہی پڑے۔ امیر ہو یا غریب، اللہ ہی دونوں کا زیادہ حقدار ہے۔ اس کے قانون کی پابندی کی جائے، اس لیے اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر تم خواہشوں کی پیروی نہ کرو کہ اس کے نتیجے میں حق سے ہٹ جاؤ، اور یاد رکھو کہ اگر حق و انصاف کی بات کو بگاڑنے یا اس سے پہلو بچانے کی کوشش کرو گے تو اس کی سزا لازماً پاؤ گے، اس لیے کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ ایمان والو، اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی ہے، اور اس کتاب پر بھی جو وہ اس سے پہلے نازل کر چکا ہے، اور جان رکھو کہ جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور قیامت کے دن اس کے حضور میں پیشی کے منکر ہوں، وہ گمراہی میں بہت دور جا پڑے ہیں۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر اسی کفر میں بڑھتے چلے گئے، تو اللہ نہ ان کی مغفرت کرنے والا ہے اور نہ انہیں کبھی راہ دکھائے گا۔ ان منافقوں کو خوشخبری دو اے پیغمبر، جو ایمان والوں کو چھوڑ کر تمہارے منکرین کو اپنا دوست بنائے ہوئے ہیں، کہ ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ یہ ان کے ہاں عزت چاہتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ عزت تو تمام تر اللہ ہی کے لیے ہے۔ وہ اسی کتاب میں تم پر یہ ہدایت نازل کر چکا ہے کہ جہاں تم سنو کہ آیات الہی کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، وہاں ان مذاق کرنے والوں کے ساتھ نہ بیٹھو جب تک وہ کسی دوسری بات میں نہ لگ جائیں، ورنہ تم بھی انہی کی طرح ہو جاؤ گے۔ اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ اس طرح کے سب منافقوں اور منکروں کو جہنم میں ایک ہی جگہ جمع کر دے گا۔ ان کو جو تمہارے لیے گردشوں کے منتظر ہیں، چنانچہ اللہ کی طرف سے تمہاری کوئی فتح ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر تمہارے منکروں کی جیت ہو جائے تو کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہیں گھیرے میں لیے ہوئے نہیں رہے اور ہم نے مسلمانوں سے تم کو بچایا نہیں ہے۔ سو تمہارے درمیان اب اللہ ہی قیامت کے دن فیصلہ کرے گا، اور اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ ان منکروں کو ایمان والوں کے خلاف ہرگز کوئی راہ نہ دے گا۔ یہ منافق خدا سے دھوکہ کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ اسی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ تم انہیں دیکھتے ہو جب یہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو جی ہارے ہوئے محض لوگوں کو دکھانے کے لیے اٹھتے ہیں اور خدا کو کم ہی یاد کرتے ہیں، درمیان ہی لٹک رہے ہیں، نہ ادھر ہیں نہ ادھر ہیں۔ ان کے جرائم کی پاداش میں اللہ نے انہیں گمراہی میں ڈال دیا ہے۔ جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ ایمان والو، ان کی باتوں میں آ کر تم مسلمانوں کو چھوڑ کر پیغمبر کے منکروں کو اپنا دوست نہ بناؤ،
کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف صریح حجت دے دو؟ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ منافق دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے اور تم ان کے لیے کوئی مددگار نہ پاؤ گے۔ ہاں، جو توبہ کریں گے اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں گے اور اللہ کو مضبوط پکڑیں گے اور اپنی اطاعت کو اللہ کے لیے خالص کر لیں گے، وہی مومنوں کے ساتھ ہوں گے، اور اللہ مومنوں کو عنقریب اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ خدا کے بندو، اگر تم شکر گزاری اختیار کرو اور سچے مومن بن کر رہو تو اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دے؟ اللہ تو بڑا قبول کرنے والا اور ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ ایمان والو، یہ منافق تم پر زیادتی کریں اور تم جواب دینا چاہو تو دے سکتے ہو، اس لیے کہ اللہ مظلوم کے سوا کسی کا بری بات کہنا پسند نہیں کرتا اور اللہ سمیع و علیم ہے۔ لیکن اس کی بجائے اگر ظاہر و باطن میں نیکی ہی کیے جاؤ گے یا کم سے کم برائی سے درگزر کرو گے تو یہی بہتر ہے، اس لیے کہ اللہ کی صفت بھی یہی ہے کہ وہ معاف کرنے والا ہے، اس کے باوجود کہ بڑی قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ حقیقت البتہ واضح رہنی چاہیے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کے منکر ہو رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں اور کہتے ہیں کہ کسی کو مانیں گے اور کسی کو نہیں مانیں گے اور چاہتے ہیں کہ ایمان اور کفر کے بیچ میں کوئی راہ نکالیں، یہ پکے منکر ہیں اور ہم نے ان منکروں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس کے برخلاف جو اللہ اور اس کے رسولوں کو مان رہے ہیں اور ان میں سے کسی کے درمیان انہوں نے کوئی تفریق نہیں کی ہے، وہی ہیں جن کو اللہ ضرور ان کا اجر عطا فرمائے گا، اور اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ یہ اہل کتاب تم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس قرآن کی بجائے ان پر براہ راست آسمان سے ایک کتاب اتار لاؤ، سو اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے۔ انہوں نے موسیٰ سے اس سے بھی بڑا مطالبہ کیا تھا، انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں خدا کو سامنے دکھاؤ۔ ان کی اس سرکشی کے باعث ان کو کڑک نے آ لیا تھا، پھر انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، اس کے بعد کہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں آ چکی تھیں۔ اس پر بھی ہم نے اس سے درگزر کیا اور موسیٰ کو ان پر صریح غلبہ عطا فرمایا تھا، اور ہم نے طور کو ان پر اٹھا لیا تھا ان سے عہد کے ساتھ، اور ان کو حکم دیا تھا کہ شہر کے دروازے میں سر جھکائے ہوئے داخل ہوں، اور ان سے کہا تھا کہ سبت کے معاملے میں نافرمانی نہ کرنا، اور ان سب چیزوں پر ہم نے ان سے پختہ عہد لیا تھا۔ پھر ان کے اپنا عہد توڑ دینے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کر دی، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو نہیں مانا، اور ان کے نبیوں کو ناحق قتل کر دینے کی وجہ سے، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے دلوں پر تو غلاف ہیں، نہیں بلکہ ان کے کفر کی پاداش میں اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اس لیے اب یہ کم ہی ایمان لائیں گے۔ ان کے کفر کی وجہ سے اور مریم پر بہتان عظیم لگانے کی وجہ سے، اور ان کے اس دعوے کی وجہ سے کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا ہے، درا حال ہے کہ انہوں نے نہ اس کو قتل کیا اور نہ اسے صلیب دی، بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ بنا دیا گیا۔ اس میں جو لوگ اختلاف کر رہے ہیں وہ اس معاملے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو اس کے متعلق کوئی علم نہیں، وہ صرف گمانوں کے پیچھے چل رہے ہیں، انہوں نے ہرگز اس کو قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ ہی نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا تھا، اور اللہ زبردست ہے، وہ بڑی حکمت والا ہے۔ یہ ان کے جرائم ہیں، اس لیے اب قرآن کے سوا یہ براہ راست آسمان سے اتری ہوئی کسی کتاب کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو ان کی پرواہ نہ کرو اے پیغمبر، ان اہل کتاب میں سے ہر ایک اپنی موت سے پہلے لازماً اسی قرآن پر یقین لائے گا، اور قیامت کے دن یہ ان پر گواہی دے گا۔ پھر ان یہودیوں کے ظلم ہی کی وجہ سے ہم نے ایسی پاکیزہ چیزیں بھی ان پر حرام کر دی تھیں جو ان کے لیے حلال تھیں، اور اس وجہ سے کہ یہ اللہ کی راہ سے بہت روکتے رہے ہیں، اور اس وجہ سے کہ یہ سود لیتے رہے ہیں، درا حال ہے کہ انہیں اس سے روکا گیا تھا، اور اس وجہ سے کہ یہ لوگوں کا مال باطل طریقوں سے کھاتے رہے ہیں،
اور یہ انہی کے منکرین ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ان میں سے البتہ جو علم میں پختہ ہیں اور جو ایمان والے ہیں وہ اس چیز کو مانتے ہیں جو تمہاری طرف نازل کی گئی اور جو تم سے پہلے اتاری گئی ہے، اور خاص کر نماز کا اہتمام کرنے والے ہیں اور زکوٰۃ دینے والے اور اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہم عنقریب اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ ان کی پرواہ نہ کرو اے پیغمبر، ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی کی ہے جس طرح نوح کی طرف اور اس کے بعد آنے والے پیغمبروں کی طرف کی تھی۔ ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اولاد یعقوب، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان کی طرف بھی وحی کی، اور داؤد کو ہم نے زبور عطا فرمائی تھی۔ ہم نے ان رسولوں کی طرف بھی اسی طرح وحی بھیجی ان کا ذکر تم سے پہلے کر چکے ہیں، اور ان رسولوں کی طرف بھی جن کا ذکر تم سے نہیں کیا، اور موسیٰ سے تو اللہ نے کلام کیا تھا جس طرح کلام کیا جاتا ہے۔ یہ رسول جو بشارت دینے والے اور خبردار کرنے والے بنا کر بھیجے گئے تاکہ لوگوں کے لیے ان رسولوں کے بعد اللہ کے سامنے کوئی عذر پیش کرنے کے لیے باقی نہ رہے۔ اللہ زبردست ہے، وہ بڑی حکمت والا ہے۔ یہ جھٹلاتے ہیں تو جھٹلائیں، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس نے جو کچھ تمہاری طرف نازل کیا ہے اس کو اپنے علم کے ساتھ نازل کیا ہے، اور اس کے فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور گواہی کے لیے تو اللہ ہی کافی ہے۔ جن لوگوں نے ماننے سے انکار کیا ہے اور اللہ کی راہ سے روکا ہے وہ گمراہی میں بہت دور جا پڑے ہیں۔ جن لوگوں نے ماننے سے انکار کیا اور اس طرح اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے اللہ انہیں بخشنے والا نہیں ہے، اور نہ انہیں جہنم کے سوا کسی راستے کی ہدایت دینے والا ہے۔ یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور اللہ کے لیے یہ بہت آسان ہے۔ لوگو، تمہارے پاس یہ رسول تمہارے پروردگار کی طرف سے حق لے کر آ گیا ہے، سو اس پر ایمان لاؤ، اسی میں تمہاری بہتری ہے، اور اگر انکار پر جمے رہو گے تو یاد رکھو کہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑو گے، اس لیے کہ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ وہ ہر ایک کو اس کے اعمال کی جزا دے گا مگر اسی وقت جو اس نے طے کر رکھا ہے، اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلو کرو اور اللہ کے حق میں حق کے سوا کوئی بات نہ کہو۔ حقیقت یہ ہے کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کا ایک رسول اور اس کا ایک قول ہی تھا جو اس نے مریم کی طرف القاء فرمایا تھا، اور اس کی جانب سے ایک روح تھا جو اللہ نے اس میں پھونک دی تھی۔ سو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور اللہ کو تین نہ بناؤ، باز آ جاؤ، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اللہ ہی تنہا معبود ہے، وہ اس سے پاک ہے کہ اس کے اولاد ہو۔ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، اور ان کے معاملات کو دیکھنے کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ مسیح کو ہرگز اس بات سے کوئی عار نہ ہوگی کہ وہ اللہ کا ایک بندہ ہو، اور نہ اللہ کے مقرب فرشتے اسے کبھی عار سمجھیں گے۔ اگر کوئی اللہ کی بندگی کو اپنے لیے عار سمجھتا اور تکبر کرتا ہے تو عنقریب وہ سب کو گھیر کر اپنے حضور میں اکٹھا کر لے گا۔ پھر جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے ہیں انہیں وہ ان کا پورا اجر دے گا، اور اپنے فضل سے ان کو زیادہ بھی عطا فرمائے گا۔ اور جن لوگوں نے اس کی بندگی کو عار سمجھا اور تکبر کیا ہے انہیں وہ دردناک سزا دے گا، اور اللہ کے مقابل میں وہ اپنے لیے کوئی حمایتی اور کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ لوگو، تمہارے پروردگار کی حجت تمہارے پاس آ گئی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی روشنی نازل کر دی ہے جو ہر چیز کو واضح کر دینے والی ہے۔ اس لیے جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا ہے انہیں وہ عنقریب اپنی رحمت اور اپنی عنایتوں کے سائے میں داخل کرے گا اور اپنی طرف آنے کا سیدھا راستہ دکھائے گا۔ وہ تم سے فتویٰ پوچھتے ہیں، ان سے کہو کہ اللہ تمہیں کلالہ رشتہ داروں کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے کہ اگر کوئی شخص بے اولاد مرے اور اس کے ایک بہن ہی ہو
تو اس کے لیے ترکے کا آدھا ہے، اور اگر بہن بے اولاد مرے تو اس کا وارث اس کا بھائی ہے، اور بہنیں اگر 2 ہوں تو اس کے ترکے میں سے 2/3 پائیں گی، اور اگر کئی بھائی بہنیں ہوں تو مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ اللہ تمہارے لیے وضاحت کرتا ہے تاکہ تم بھٹکے نہ پھرو، اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔